بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں جن عبادتوں کا اہتمام ہونا ہے اس تعلق سے کل تلاوت قرآن کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ اسی طرح ماہ مبارک میں کچھ اور بھی عبادتیں ہیں کہ اس کی طرف ہم سب لوگوں کو اہتمام کے ساتھ توجہ۔ دیکھیے، کھانے پینے کے تعلق سے ہم سب لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ صرف ضرورت پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ اور بھی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کھانے پینے کے سلسلے میں بھئی دال روٹی سے بھی کام چل سکتا ہے، بھوک ختم ہو جائے گی، غذا میسر آ جائے گی انسان کو، لیکن اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق اور چیزیں بھی کھانے میں شریک کر لیتے ہیں ہم۔ مثلاً سبزی ہے، سالن ہے، دال کے ساتھ اس کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں اور بعض پیاز ہے، یہ ہے، وہ اہتمام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ناشتے میں بھی آدمی انڈا، بریڈ، آملیٹ سب اہتمام کرتا ہے۔ تو جس طرح کھانے پینے میں ہم صرف ضرورت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں جو مستحب درجات کی ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی قیمتی اور پیاری فرماتے تھے، بھائی جب جسمانی غذاؤں میں مستحبات کا اہتمام ہو رہا ہے تو پھر عبادات میں اس میں بھی تو مستحبات اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو جسمانی غذا ہے اس میں مستحبات کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اس سے ہماری جسمانی صحت بنے گی، توانائی، طاقت و تندرستی ملے گی۔ اور عبادات میں صرف فرائض پر اگر معاملہ رکھ دیں ہم تو پھر ایمانی اور روحانی جو تندرستی اور صحت وہ نہیں ہو پائے گی۔ اس میں بھی نوافل اور مستحبات کا اہتمام کرنا، جتنا زیادہ اس پر توجہ رمضان المبارک میں کریں گے تو انشاءاللہ ذہن دینی بنے گا، پھر اور دنوں میں بھی نوافل کے اہتمام کی توفیق ملنے لگے گی۔ بس تھوڑی سی فکر اس مہینے میں اگر کر لی جائے تو انشاءاللہ معاملہ کیا ہوگا، وہ آسان ہوگا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ ایک نیا لوگوں کی سوچ یہ ہے عام طور پر کہ کوئی ضروری تو ہے نہیں۔ ارے بھائی ضروری ٹھیک ہے، صرف خالی عبادات میں ہم نے اس پر نظر کر لی، کھانے پینے میں بھی ضروری نہیں، اس پر قدر کیوں نہیں کرتے ہم؟ اور خاص طور سے رمضان کے زمانے میں تو اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے جناب والا کہ بعض اوقات جو ہے بعض لوگوں کا دن ہی گزر جاتا ہے کہ افطار میں کیا کیا ہونا چاہیے اور رات میں کھانے میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو جسمانی غذا کا جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو روح کی جو غذا ہے اس میں صرف یہ کہہ کر کے ارے کوئی ضروری تو نہیں، یہ بات جو ہے دینی نقطہ نظر سے نہیں، اخلاق اور شرافت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو خالص روحانیت اور نورانیت کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں بھی جو مستحب درجے کی چیزیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا۔ مثلاً یہ تو میں نے مستحبات کی تعبیر اپنی اختیار کی ہے، لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کی بہت اہمیت ہے، انہی میں سے تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اس وقت موقع تفصیل کا نہیں ہے، لیکن محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی تہجد کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتا ہے، فرمائے اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگ سکتی ہے۔ یعنی گویا ولی ہونے کے لیے تہجد کا اہتمام، اس کا پڑھنا پورے سال، یہ گویا اس راستے کے اندر ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ہماری کمزوری کی رعایت کر کے تہجد کا جو اصل وقت ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ 2 اوقات اور بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن رمضان میں تو مشورہ یہی ہے اصل وقت پہ پڑھیں، کیونکہ سحر میں تو اٹھتے ہی ہمیں، جب وہاں اس وقت کھانا پینا ہو رہا ہے تو 2 رکعت 4 رکعت
پڑھ لی جائے، کیا ہے اس میں لگے گا، اس میں کوئی وقت نہیں جاتا ہے، اور اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ اگر اس میں اہتمام کر لیا جائے تو پورے دن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے عام فہم سمجھانے کے لیے کہا کہ جب صبح کی چائے کی پیالی مل جاتی ہے تو دن بھر طبیعت کے اندر نشاط رہتا ہے۔ اب ہم تو چائے پیالی سمجھتے ہیں گھر والے چائے بنا کے دے دیں، نہیں، وہ تہجد میں اٹھنا، تہجد میں اٹھ کر کے 2-4 رکعت پڑھ لے اور اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا لیے جائیں تو بس پورے دن طبیعت پر ایک نشاط، فرحت، ایک بساط کی کیفیت رہتی ہے۔ اور اگر وہ چائے کی پیالی نہ ملے تو فرماتے پورا دن جو ہے بالکل عجیب سا گزرتا ہے، طبیعت میں انقباض، طبیعت بجھی معلوم ہوتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ تو ہم لوگ ارادے کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک میں سحر کے وقت اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ جتنی بھی ہو جائے، 12، 8، 4، لیکن 2 تو پڑھ ہی لیں۔ اور پڑھنے کے بعد میں بس رونا، بس اللہ سے رونا، اللہ سے اللہ کو مانگ لے کہ اللہ ہمارے آپ ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، کچھ اور نہ مانگے۔ ظاہر جب اللہ پاک ہو جائیں گے تو سارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، بس اللہ سے یہی مانگے کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، آپ بس رو کے مانگے اللہ پاک سے۔ اور ایک بزرگ نے اس سے قیمتی بات فرمایا کہ دیکھو اگر مان لو آنکھ نہیں کھلی، دیر ہو گئی، اب 2 رکعت کا ٹائم نہیں ہے، یا مثلاً وضو اور استنجا وغیرہ کریں گے وقت نکل جائے گا، تو فرمایا کہ بس دعا میں مشغول ہو جاؤ، وضو کچھ نہیں، بس دعا میں لگ جاؤ۔ تو خود ہی ایک اچھی مثال سمجھائی کہ ہم لوگوں کو کیا سمجھنے کی ہے۔ ہمارے یہاں گھنٹہ اسباق کے گھنٹے ہوتے ہیں، تو بعض طلبہ معلومات دیر ہو گئی آنے میں، لیکن جب حاضری کا وقت ہوتا ہے تو وہ حاضری بول دیتے ہیں، تو پورے سبق کی حاضری ان کی لگ جاتی ہے، اس میں کہ آج حاضر تھا یہ۔ تو اسی طریقے سے اخیر وقت رہ گیا ہے، اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، دعا کرو تو زیادہ رجسٹر حاضری میں نام آ جائے کہ تھا اس وقت میں یہ، ظاہر ہے ان کے یہاں نام آ گیا تو کام بنے گا انسان کا۔ یہ سب تدبیریں ہیں، تھوڑا سا اہتمام کریں تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ تو دوسری جو نفل عبادت ہے وہ یہ کہ تہجد کا اہتمام کرنا۔ تہجد پڑھنے سے خود بھی محسوس ہوگا نفس پر کیا اثر پڑ رہا، اخلاق پر، عادات پر خود محسوس ہوگا انسان کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آدمی نہ تو بیان کر سکتا ہے نہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے، وہ اتنی کہے گا بھائی سیب کھا لو تمہیں مزہ آ جائے گا، اس لیے کہ وہ تقریر سے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی بات انسان کو۔ تہجد کا اہتمام، اب چند دن تو رہ گئے، 4 تو نکل چکے ہیں، 5ویں آنے والی ہے، سحر میں اٹھتے ہی ہم لوگ ہیں، تو کم سے کم پورے رمضان یہ ناغہ نہ ہونے پائے ہمارے تہجد 2 رکعت، اور 2 آنسو بہا لے اس وقت تھوڑا سا اللہ کے سامنے۔ ساتھیوں سے دوستوں سے مشورہ دیتے رہتے ہیں، جیسے بچہ ماں سے لپٹ کر کے مانگتا ہے، ظاہر بچے کی سمجھ ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا 100% یقین ہے کہ اماں جو ہے ہماری یہ کام پورا کر دے گی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ربا وہ تو ساری چیزوں کا مالک ہی ہے، بس ایسے ہی رونا دھونا اس کے سامنے، بس ایک چیز مانگنے کی اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، آپ بس اس کو مانگے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ پاک جن کے ہو جاتے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک سب حل کرتا رہتا ہوں۔ ایک اسی کے ساتھ میں 2 عبادتیں اور ہیں جو گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا معمول بھی ہے، روایات میں فقہاء نے لکھا بھی ہے۔ ایک اشراق کی نماز، ایک چاشت کی نماز۔ سورج نکلنے سے لے کر اور سورج جو ڈھلنے کا وقت ہے اس کو آدھا آدھا کر لیا جائے، تو پہلا جو وقت ہوگا وہ اشراق کا ہے، اور اس کے بعد کا وقت جو چاشت کا ہے۔ آسان طریقہ اس کا یہ کہ سورج نکلنے کے سردیوں میں 15 منٹ کے بعد اور گرمیوں میں 10 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاوے گی وہ اشراق کی نماز ہوگی، اس کے بعد نماز چاشت کی ہو جائے گی۔ رمضان میں تھوڑا اہتمام کر لیں ہم لوگ اس نفل کا بھی، اشراق بھی پڑھ لیا کریں، چاشت بھی پڑھ لیا کریں، کوشش ہو ہماری اس سلسلے کے اندر، ایک تو تہجد کا اہتمام، دوسرے اشراق کا، چاشت کا۔ تھوڑا دن باقی رہ گیا ہے، اس کی فکر کریں ہم۔ اور اسی کے ساتھ رمضان میں جو تراویح کا مسئلہ ہے اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے پورے رمضان تراویح پڑھنے کا۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی اور پھر تراویح بھی ہماری جا رہی ہے، نہیں،
دو عبادتیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے تراویح کا پڑھنا 20 رکعت، اور ایک ہے قرآن مجید کا پورا سننا۔ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ مستقل ایک عمل ہے یہ، اور پوجے قرآن مجید کا سننا وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر مثال کے طور پر قرآن مکمل ہو گیا تو تراویح کی عبادت چلتی رہے گی، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب تک قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا اس سے تو تراویح کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور قرآن پورا ہو گیا تو اب تراویح کیا عشاء بھی ہماری گول ہو جاتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تو یہی تھا کہ پورے رمضان ہم پورا قرآن سنتے، اصل یہی تھا، پورے قرآن ہم سنتے رہتے۔ اللہ پاک بعض حضرات کے اس کا اہتمام ہوتا ہے 27 28 تک قرآن پاک سناتے رہتے ہیں، 100 ایک ایک کر کے سناتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری کی رعایت سے اجازت دے دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے کم وقت میں تم سن لو۔ لیکن تراویح کا جو عمل ہے سال میں ایک مہینہ آیا ہے، اب اگلا سال میں رمضان ملے نہ ملے کس کو پتہ کیا ہمارا ہونے والا ہے، لہذا نقد فائدہ اٹھا کر کے یہ ارادے ہوں کہ انشاءاللہ پورے رمضان تراویح کا اہتمام کریں گے ہم اس کے اندر ایک، اور تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب مشکل سے 25 دن رہ گئے ہیں یا 24 دن رہ گئے ہیں، پڑھیں، خود معلوم ہوگا اس کام کو فائدہ کیا محسوس ہو رہا ہے، انشاءاللہ ملے گا اس کے اندر۔ اٹھ کر کے کوشش یہ کریں کہ تھوڑا رونا دھونا آنسو بہہ جائے اس کے اندر، بس کل انشاءاللہ بقیہ اللہ پاک ہم توفیق عطا فرمائے۔